رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے دن چھپنے سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آ جائے اس تاریخ کے دن چھپنے تک اپنے گھر میں جہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ کو مقرر کر لیں اور پابندی سے بیٹھ جائیں۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ۔ اٹھنا کس لیے ہے؟ صرف پیشاب پخانہ کھانے پینے کی حاجت ہو تب اٹھنا ہے اس جگہ سے، ورنہ وہاں کوئی کھانا پینا پہنچا دے تو وہی بہتر ہے اور درست ہے، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی کھانا پانی دینے والا نہ ہو تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا اٹھ سکتی ہے اور کھانا پکے وغیرہ لے سکتی ہے۔ ہر وقت اسی جگہ رہے اور وسوسے اور سوئے اور بیکار نہ رہے، قرآن شریف پڑھتی رہے، تسبیحاں پڑھے، نفل پڑھے۔ اور اگر حیض نفاس بیچ میں آ جائے، حیض آ جائے، مینسز وغیرہ، تو وہ اعتکاف چھوڑ دے، ٹوٹ جائے گا اس کا اعتکاف۔ ایک معتکف یعنی اعتکاف بیٹھنے والے کی اتنی برکت ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بیٹھے گا تو پورے علاقے پہ سے اس کا بوجھ اتر جائے گا، ایک کر لے سب پر سے بوجھ اتر گیا، اس کی برکت اوروں کو بھی پہنچ جائے گی، وہ بھی محروم نہ رہیں گے۔ جیسے بہت کی برکت سے ایک نوازا جاتا ہے، ویسے ہی ایک کی برکت سے بہت سے بھی نوازے جاتے ہیں۔ تو ایک معتکف اور اس کی برکت سب گاؤں والوں کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور اعتکاف کی فضیلت یہ ہے، شروع سے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نہ ملو تم اپنی عورتوں سے جب تک تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف کرنے والا سب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے 40 دن اس نے اسلام کی سرحد پر محافظ کا درجہ پایا، حفاظت کی اس نے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے جیسے نومولود بچہ، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اتنا ثواب، اللہ اکبر۔ جو بھی اعتکاف کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف، 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، نیز 40 دن تک سرحد اسلام پر حفاظت کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی وہاں پہ ڈیوٹی دینے کا ثواب ملتا ہے، اور جو یہ ڈیوٹی دیتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے اس کو ایسے کر دیتے جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا ہو ماں کے پیٹ سے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی اتنا خوبصورت دن؟ ہے کوئی اتنا خوبصورت دن؟ یہ اعتکاف ابھی آپ کو جیسے بتایا سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی محلے کی مسجد میں 1-2 آدمی بھی اعتکاف کر لیں تو پورے محلے کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور کسی نے نہیں بھی کیا تو پورے محلے پر ترک سنت موقدہ کا گناہ ہوگا، یعنی ایک بھی نہ بیٹھا ہو، اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ریاحی مریض ہے، یعنی اس کو گیس پاس ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے ممنوع ہے اعتکاف نہ کرے۔ اگر اتفاق سے ری خارج کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں ری نہ خارج کرے، باہر جا کر ری خارج کرے، یعنی جہاں جس ہال میں بیٹھا ہے اس سے باہر چلا جائے اور جلد واپس آ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی کھانے لانے والا نہیں ہے یا کسی سے کہنے کی ہمت نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی باہر نکل سکتے ہیں اپنی جگہ سے جہاں اعتکاف بیٹھے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر مسلمان کو ہی کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جی مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور ہم کریم آقا کے دروازے پہ سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم سوالی بن کے بیٹھ گئے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل آگے بتاتی ہوں وہ۔ اور عورت اپنے گھر میں، عورتوں کا جیسے اعتکاف ہوتا ہے
عورت اپنے گھر میں ایک جگہ جو نماز کے لیے اس نے مختص کی ہوتی ہے، بعضوں نے نہیں بھی کی ہوتی، تو کوئی ایسی جگہ جہاں سے گزر نہ ہو، کونا ہو، گھر کا کمرے کا کونا ہو، وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کو مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی تو اسے مسجد میں اعتکاف کا ثواب مل رہے ہیں۔ اعتکاف میں پڑھنا کیا ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف، ذکر، تسبیح، دینی علم سیکھنا سکھانا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بزرگان دین کے حالات پڑھنا۔ یعنی ہم دینی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا ایسا ہوا کہ قرآن پڑھ کے تھک گئے تو ہم ذکر کریں، ذکر سے تھک گئے تو ہم دینی کتابیں بھی اپنے ساتھ ایسی رکھیں جو ہم پڑھ سکیں۔ بے ضرورت بات کرنے سے اعتراض کریں۔ کچھ لوگ بالکل ہی پرچی پہ لکھ کے نیچے سے نکال رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے، ایسا بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ آپ دین کی بات بھی کر سکتے ہیں، دین کی چیزیں بھی آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، قرآن کسی کو سنانا ہے، پکا کرنا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، بس دنیاوی بات نہ کریں آپ کسی سے۔ اور پردے لگا کے بالکل کمرہ بند کر دینا، پردے کے نیچے سے ہی کھانا دینا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے آپ ایک کونا مختص کر لیں اور اسی میں اللہ کے لیے جم جائیں، بس کسی سے ملاقاتیں نہ کریں، ملیں نہیں، پردہ لگا لیں۔ وہ یکسوئی کے لیے پردہ لگاتے ہیں، ورنہ فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے پردہ لگانا۔ پیشاب پخانے اور غسل جنابت کے لیے جیسے پہلے بتا دیا، جانا جائز ہے۔ اسی طرح گھر سے کھانا لانے کے لیے اگر کوئی نہ ہو، بہت زیادہ مجبوری ہو تو بھی ہم لا سکتے ہیں۔ اعتکاف، ہاں جی بالکل ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزار لوگ اعتکاف کریں تو اعتکاف کا حق زیادہ ادا ہوتا ہے۔ اعتکاف میں جوان بوڑھے سب بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ بوڑھوں کو عبادت کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ عورتوں کا اعتکاف یہ ہے، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے بھی بتایا، آپ شاید ابھی وہ ادھر سے آئی ہے، کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ کو رکھ لے اور وہیں اعتکاف کرے، مخصوص کر لے۔ 10 دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے، سوائے حاجات شرعیہ کے اس جگہ سے نہ اٹھے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے اور ان ایام میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں وہی جو میں بتا رہی تھی ابھی کہ چادریں معتکف کی تنہائی اور یکسوئی کے لیے لگاتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بتایا آرام وغیرہ کے لیے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں دینی گفتگو کی جا سکتی ہے بقدر ضرورت، وہ بھی تمام دینی علوم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے اگر کسی خاتون کے گھر پکانے والا کوئی نہیں ہے، یا ایسا ماحول ہے کہ وہ کہ تمہاری جو باری ہے پکانے کی وہ کر کے ہی جاؤ گی، تو میں نے پہلے بتایا خاتون ایک کمرہ مختص کر لیں گی اپنے اعتکاف کے لیے جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں، اور پکانے کے لیے وہ باہر بھی آ سکتی ہے، لیکن کسی سے بات زیادہ نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، اور اس کا شوہر بھی اس کمرے میں آ سکتا ہے جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ ضرورت شدید کے بغیر باہر نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی اور کھانا پکانے والا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے، وہ پکا کے اسے دے سکتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں جا سکتی۔ پھر اگر کوئی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ پکا کر جلدی جب کوئی نہیں ہے تو وہ جلدی پکا کر کمرے میں آ جائے، اپنی جگہ پر دوبارہ آ جائے۔ اس میں وہ فون پر بھی بات کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے بھی بات کر سکتی ہے، شوہر اس کا کمرے میں آ سکتا ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی بات کرنے۔ بچے بھی اس کے کمرے میں آ سکتے ہیں، بات کر سکتی ہے، بچوں کو کوئی کپڑے پہنانے، کچھ کرنے، وہ کام کر سکتی ہے اپنے بچوں کا۔ اور کوئی دینی لیکچر سنتی ہے یا کوئی کلاس لیتی ہے تو وہ بھی لے سکتی ہے، وہ آن لائن جیسے کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتی ہے۔ دین سے ریلیٹڈ جتنے کام ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی کر سکتی ہے۔ اعتکاف میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، منہ کے نور کے لیے نہیں ہوتا کہ منہ پہ چہرے پہ اچھا سا نور آ جائے، ہائے اس کا تو نور ہی نہیں آیا، ہائے اس کا تو یہ ہے، ہائے اس کا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ پہلے بھی بتایا چادر لگانا صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں۔ اور عورت کو اگر اپنے ڈیز یاد ہیں کہ ان ڈیز میں جو ہے روزے چھوٹیں گے اور اعتکاف کا دن بھی انہی میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ بیٹھے ہی نہ، کیونکہ جب روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔